بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس شرعی فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جمعرات کو ہم بستری کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت ہی ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پہ پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب بعض فقہاء نے جمعہ یعنی کہ ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی کہ ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت تو اس وقت
مروجہ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ اگر بچہ سویا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات کے کسی بھی حصے میں ازدواجی عمل یعنی کہ مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنہ رہے گی، جس سے اس کو تشویش اور حیرانگی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے۔ ازدواجی عمل کو کارآمد اور پرلطف بنانے کا مقصد عورت کے ساتھ نیکی اور احسان ہے، اور خیر اور احسان کا یہ عمل شوہر